نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی نے کہا یا ابا عمارہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اے ابو عمارہ، یہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما کی کنیت تھی، اور سورہ بقرہ کی اس شخص نے 195 نمبر آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا اور پوچھا کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آدمی دشمن کے ساتھ لڑائی کرے، جہاد کرے، قتال کرے اور اس سے لڑتا لڑتا مارا جائے؟ حضرت برا کہتے ہیں کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں، وَلَكِنْ هُوَ الرَّجُلُ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيَقُولُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، ترجمہ اس طرح ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 کا ایک اقتباس ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ جھونکو۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح ہے، البتہ یہ حدیث موقوف ہے۔ موقوف کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند صحابی رسول تک پہنچتی ہے اور اس حدیث میں صحابی سے متعلق عمل بیان کیا گیا ہے۔ ایک مرفوع حدیث ہوتی ہے جو صحابی بیان کرتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ جو سند نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہو اسے مرفوع کہتے ہیں، اور جو صحابی تک پہنچے اسے موقوف کہتے ہیں، البتہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک شاگرد نے ان سے یہ سوال کیا، اس روایت کے راوی سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، ان سے پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آدمی میدان جہاد میں جائے، دشمن سے لڑتا ہوا مارا جائے؟ اس آدمی کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ آدمی اکیلا میدان جہاد میں چلا جائے، ایک طرف یہ ایک مجاہد ہے اور دوسری طرف کافروں کی پوری فوج ہے، یہ ان سے لڑ بھڑے اور ان سے لڑتا لڑتا مارا جائے۔ کیا اس آیت کا مطلب یہ تو نہیں کہ اپنے آپ کو ایسی ہلاکت میں نہ ڈالو؟ کیونکہ یہ تو سراسر ہلاکت ہے۔ ایک طرف بہت بڑی فوج ہے اور اس کے مقابلے کے لیے آدمی اکیلا نکل کھڑا ہو۔ اس آدمی کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے
کہ کوئی شخص گناہ کر لے اور گناہ کے بعد وہ یہ سمجھے کہ اب اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اصل ہلاکت یہ ہے، جب وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، وہ اللہ سے معافی بھی نہیں مانگے گا، استغفار بھی نہیں کرے گا۔ جب استغفار نہیں کرے گا تو وہ اپنے گناہ کا اپنے سر پر بھار لے کر اگلے جہان چلا جائے گا۔ جب اس گناہ کا بوجھ اس کے سر پر ہوگا جس کی اس نے معافی نہیں مانگی، تو اس سے بڑی ہلاکت اور کیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں جھونک دے۔ اس سے بڑی اور ہلاکت کیا ہے؟ دنیا کی ہلاکت یہ کوئی ہلاکت نہیں ہے۔ دنیا میں ہلاکت کیا ہے؟ ایک آدمی میدان جہاد میں جائے، دشمن سے لڑے اور لڑتا ہوا مارا جائے، یہ کیا ہے؟ وہ ایک دفعہ صرف مرے گا، مگر اس کی موت ایسی ہے کہ وہ ایسی زندگی کو اس موت پر 1000 مرتبہ ترجیح دے جو زندگی اسے ملنے والی ہے۔ جو زندگی آخرت میں ایک نیک بندے کو ملنے والی ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کی اس زندگی سے چھٹکارا ملے اور نعمتوں والی زندگی میں مجھے جگہ مل جائے۔ اصل ہلاکت یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے اور اس کی معافی نہ مانگے۔ ایسی ہلاکت کہ جو آدمی کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دے۔ ایسی ہلاکت جو اپنے گناہ سے معافی کی آدمی کو توجہ بھی نہ دلائے۔ چاہیے تو یہ ہے کہ آدمی سے اگر غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہ کی معافی مانگے۔ اگر کوئی آدمی گناہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ یقیناً بہت بڑی ہلاکت سے بچ گیا ہے، اور اگر گناہ سے معافی نہیں مانگتا، اسی طرح دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اصل میں یہ بربادی ہے، یہ ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہلاکت سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں اپنے گناہوں کی اللہ کے ہاں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔